خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، تمام بزرگوں کی، تمام بچوں کی، میرے ہم عمر، میرے بہن بھائی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ابھی حال ہی میں لینٹ کا سیزن گزرا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو لوگ اس کو مناتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسٹر کا تہوار، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تہوار، ریزریکشن خداوند یسوع مسیح کی ہم نے سیلیبریٹ کی ہے۔ اور اس ایسٹر کے پوری کہانی میں جب آپ لوکا 22 باپ اور 23 باپ پڑھتے ہیں، جب آپ متی 26 باپ اور 27 باپ پڑھتے ہیں، یوحنا 18واں باپ پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری سے لے کر ان کے مصلوب ہونے تک کی ہمیں پوری کہانی ملتی ہے۔ اور آج یہ جو چھوٹا سا میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے خداوند یسوع مسیح کی خاموشی، دی کنگز سائلنس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے عمل میں جب سے خداوند یسوع مسیح پکڑائے جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی بہت زیادہ ہیوملیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو بہت زیادہ ڈسرسپیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے سب لوگوں کے سامنے، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اور بہت برا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم آگے فردر کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں پتہ لگتی ہیں کہ ان کو لوگ مارتے بھی ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی آنکھیں بند کر کے یا ان کا منہ ڈھانپ کے ان کو مارتے ہیں اور بولتے ہیں نبوت کر کے بتا کہ کس نے تجھے مارا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ایک مسیحا ہے، ہمارے نجات دہندے ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، اس کو مکے مارے جا رہے ہیں، اس پہ تھوکا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو ایک کرمزی چوغا پہنایا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے سر پہ جو ہے کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے اور ان کو ایک سرکنڈا بھی دے دیا جاتا ہے۔ پھر اسی سرکنڈے سے خداوند یسوع مسیح کو مارا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بولتے ہیں دیکھ تو بادشاہ ہے نا، تجھے ہم نے تاج بھی پہنا دیا، تجھے ہم نے چوغا بھی دے دیا، تیرے ہاتھ میں ہم نے سٹاف بھی دے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہم نے سرکنڈا بھی دے دیا ہے، اور اسی سے وہ اس کو مارتے بھی ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح پینتوس پلاطوس کے پاس جاتے ہیں تب وہ خداوند یسوع مسیح کو کوڑے بھی لگواتا ہے۔ ہم اردو میں تو کوڑے پڑھتے ہیں، لیکن انگلش میں جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے فلاگنگ۔ اور فلاگنگ جو ہے اس زمانے کا ایک ٹارچر کرنے کا، ظلم کرنے کا، لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا ایک بہترین اور بہت کرامت ٹول تھا، اور اس ٹول سے خداوند یسوع مسیح پر تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا اور ان کی پٹائی لگا گئی۔ لیکن ہم اس سارے عمل میں ایک چیز بڑی بہترین دیکھنے کو ملتی ہے، ایک چیز بڑی سرپرائزنگ دیکھنے کو ملتی ہے، ایک ایسی چیز ملتی ہے جو ہمیں ہیومن نیچر سے اور ہمارے سارے ریئیکشنز کے اپوزٹ ملتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خاموش رہتے ہیں۔ اس سارے عمل میں خداوند یسوع مسیح کچھ نہیں کہتے، خداوند یسوع مسیح پر الزام لگائے جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بہت ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کو کہی جاتی ہیں، لیکن اس سارے عمل میں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ صرف ایک بار جب خداوند یسوع مسیح سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو مسیحا ہے، کیا تو خدا کا بیٹا ہے، صرف اس وقت خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں یہ بات تو تم نے خود ہی کہہ دی۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح کسی بات کا جواب نہیں دیتے، اپنی بے عزتی پر آگے سے لڑتے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ منہ ماری نہیں کرتے، کسی کو اپنا بڑا ہونے کا، خدا کے بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم یہ اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب پطرس خداوند یسوع مسیح کو بچانے کے لیے تلوار نکال لیتا ہے اور خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ جو تلوار سے جیتا ہے وہ تلوار سے مرے گا بھی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ میں باپ سے بولوں تو 12 تمن سے زیادہ فرشتے میری مدد کو پہنچ جائیں گے، لیکن تب بھی خداوند یسوع مسیح یہ کچھ نہیں کرتے۔ سارے فقی فریسی خداوند یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے رہتے ہیں، رومی سولجرز کے پاس بھی جب لے کے جاتے ہیں وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس پورے عمل میں خداوند یسوع مسیح کو سرکنڈے سے مارا جاتا ہے، ان پہ تھوکا جاتا ہے، ان کو مکے مارے جاتے ہیں، ان کو تماچے مارے جاتے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کو کوڑے لگتے ہیں، لیکن سارے عمل میں خداوند یسوع مسیح کچھ نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف خاموش رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ خداوند یسوع مسیح بالکل ہی
خاموش رہتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں، کچھ بولنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے، خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ ان کی مشن کیا ہے، خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ انہوں نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دینا ہے۔ ان کو ساری مرضی کا پتہ تھا، سارے منصوبے کا پتہ تھا، اور اس سارے منصوبے میں خداوند یسوع مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش رہیں گے۔ ان کو خدا کے ویژن کے بارے میں پتہ تھا، خدا کی مرضی کے بارے میں پتہ تھا، خدا کے پلان کے بارے میں پتہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ پلان پورا کرنے کے لیے مجھے دکھ اٹھانا، میرا دکھ اٹھانا لازمی ہے۔ انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، انہوں نے آگے سے آرگیو بھی نہیں کیا، انہوں نے آگے سے کوئی بغاوت بھی نہیں کی، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، صرف اور صرف خاموش رہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہم لوکا کی انجیل میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ گویا ان کا پسینہ جو ہے خون بن کر ٹپکنے لگتا ہے، اور وہ خدا سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تب بھی وہ کہتے ہیں کہ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ خداوند یسوع مسیح اپنے ویژن میں، اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں بالکل کلیئر تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے، تبھی لکھا ہے کہ وہ خاموش رہا۔ خداوند یسوع مسیح خاموش رہے۔ اور دوستو، آج آپ سے بھی میں یہ بات مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر خدا کی مرضی اپنی زندگی کے بارے میں پتہ ہے تو ہمیں اوفینس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پلٹ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو رائٹ یا صحیح لوگوں کے سامنے پروو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اور خدا کی مرضی ہے کہ وہ مقصد پورا ہو تو ہر حال میں وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا۔ لوگوں کو جواب دینے سے، لوگوں سے لڑائی کرنے سے، لوگوں سے منہ ماری کرنے سے، لوگوں کی باتوں کا برا ماننے سے، لوگوں کی باتوں سے آپ اپنا دل توڑوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے سیکھیں اور خداوند یسوع مسیح کی طرح ان وقتوں میں خاموشی اختیار کریں۔ خدا اس کلام سے آپ سب کو برکت دے، اور اگر آپ کو میری اس بات سے تھوڑا بہت بھی اتفاق ہے تو یہ میسیج دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی فارورڈ کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں گاڈ بلیس یو۔